وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ دیکھو علم ہے دریا سے آتا، اب نہ رہے گا کوئی بھی پیاسا، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی۔ أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سمعت اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعزائي بائیمان، عشرہ اولیٰ کی یہ رات نبی رات ہے اور ہماری مجلس بھی نبی مجلس ہے۔ ان مجلسوں میں ہمارا عنوان شناخت حق و باطل ہے۔ گزشتہ 8 مجلسوں میں ہم نے حق کی تعریف کی، واضح بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 7 حق و باطل کے درمیان جو فرق ہیں ایک ایک کر کے ہم نے واضح کیا۔ یقیناً یاد ہوگا اس لیے کہ انہی مجلسوں کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، روزمرہ کی زندگی آپ کی بدل کے رہے گی اور انشاءاللہ اگلے سال تک آپ واقعاً حق کے ساتھ رہیں گے اور باطل سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ لگتا ہے کہ آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آج میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کل کی مجلس میں ہم نے بتایا تھا کہ فرق حق و باطل میں واضح ہو جانے کے بعد معیار حق و باطل کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اپنی زندگی، اپنی سوچ
اور اپنے عمل کو بھی معیار حق کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، حق کے ساتھ ہیں یا خدا نخواستہ باطل کے ساتھ ہیں۔ ہر کوئی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا مانتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم انفرادیت کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے ہیں، ہم اجتماعیت کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ہم اصول بتاتے ہیں، باقی اصولوں پر چلنے کی جو ذمہ داری ہے وہ انڈیویجولز کی ہے، منفرد ہر کوئی فرد اپنی ذمہ داری کو خود سمجھے۔ ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں؟ حق پر چلنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، باطل پر نہ چلنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی ایک راستہ چھوڑنا ہے اور ایک راستے کو اپنانا ہے، تب جا کے ہماری زندگی صحیح گزر سکتی ہے۔ تو اب ہر کوئی فیصلہ کرے اپنے ہی اندر کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے، باطل کے راستے پر کھڑا ہے یا حق کے راستے پر کھڑا ہے۔ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ آج آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ اب بات جو ہے وہ اپنی ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے اندر خود اپنے آپ کو کسی کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے اور ہم اپنا خود جائزہ نہیں لیں گے تو ہمارے لیے کوئی اور جائزہ لینے والا پیدا ہوا ہی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا جائزہ لے سکتا ہے، نہ آپ کی زندگی میں کوئی اور آپ کی زندگی پر اثر کرنے والا آ سکتا ہے، نہ آپ کی قبر میں کوئی آپ کے ساتھ آپ کا مددگار یا نقصان پہنچانے والا آ سکتا ہے، نہ آپ کا دوست آ سکتا ہے، نہ آپ کا دشمن آ سکتا ہے۔ تو ہر کسی کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ جو عقیدہ رکھتا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ کوئی مسلمان یہ سوچے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں، شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں تو مجھے آخری وقت تک شیعہ ہی رہنا ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ اگر اس بنیاد پر وہ شیعہ ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے کہ جو صرف خاندانی اعتبار سے اپنے آپ کو شیعہ سمجھے۔ اسی طرح اہل سنت کے لیے بھی یہی بات ہم کرتے ہیں کہ وہ بھی مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ میں چونکہ سنی پیدا ہوا ہوں لہٰذا مجھے سنی ہی رہنا ہے اور سنی ملا کی بات ہی سننی ہے۔ نہیں، حق کی بات کو سننی ہے چاہے کہیں سے بھی ملے، باطل کی بات کو ٹھکرا دینا ہے چاہے کہیں سے بھی ملے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ ارشاد بابرکت ہے، توجہ سے سنیے گا، حضور کا ارشاد بابرکت ہے کہ فرماتے ہیں اقبل الحق ولو کان من عدوک، حق کو تم فوراً قبول کر لو چاہے وہ تمہارے دشمن سے ہی ملتا کیوں نہ ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ چونکہ وہ دشمن ہے تو میں اس کی بات کیوں سنوں، بھائی حق کی بات ہے تو لے لو، اس لیے کہ حق کسی کی جاگیر نہیں سوائے حق کے، کسی کا مال نہیں سوائے حق کے۔ حق حقیقت میں حق ہے۔ ایک تھوڑی سی وضاحت میں ضرور کروں گا کہ مسجد کی بات ہوئی نا، نام اس کا توحید رکھا ہے، لیکن بات ہو رہی تھی کہ شیعیان حیدر کرار کی مسجد۔ حق یہ ہے کہ مسجد کسی فرقے کی نہیں ہوتی، کسی مسلک کی نہیں ہوتی، نہ سنی ہوتی ہے مسجد نہ شیعہ ہوتی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ حق یہی ہے کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہماری مسجد ہے یہ تمہاری مسجد ہے۔ تم جیسے ہمارے ذہنوں میں ایک قسم کی دیواریں پیدا ہو گئی ہیں، مسجد کو بھی کسی فرقے کی نہ بناؤ، اس لیے کہ مسجد واقعاً اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ بنانے والوں کو توفیق اللہ دیتا ہے، وہ بنا دیتے ہیں، لیکن اس کا جو حق ہے اس پر اجارہ داری کسی کی نہیں ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، ہر کوئی اسے اپنا سمجھے اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کا اپنے اندر احساس کرے اسے مسجد بنانے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ جو اس کام میں روکتے ہیں کسی تعصب کی بنیاد پر وہ بھی سراسر غلط ہے، اس لیے کہ وہ حق سے ہٹ گئے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ حق سے ہٹنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سمجھے یہ تیری ہے اور یہ میری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى لہٰذا اوسلو میں رہنے والے ہر کلمہ گو پر واجب ہے
کہ یہ مسجد بن رہی ہے اس تک یہ اپیل گئی ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ شیعوں کی ہے یا کہ سنیوں کی ہے، یہ اپنوں کی ہے کہ پرائیوں کے نہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں ضرور حصہ ڈالے۔ یہ پرواہ نہ کرے کہ بنانے والے کون ہیں، اس لیے کہ جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ کبھی ہمیں نظر بھی نہیں آتے، لیکن جب اللہ کا گھر ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ ہی کا گھر ہوتا ہے۔ معیار کو ہم بتانے جا رہے ہیں حق کے اور باطل کے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اقبل الحق ولو کان من عدوک، حق کو قبول کر لو چاہے وہ تمہارے دشمن سے ہی کیوں نہ ملتا ہو، وَارْضُدِ الْبَاطِلِ، باطل کو ٹھکرا دو، وَلَوْ كَانَ مِنْ صَدِيقِكَ وَأَخِيكَ، چاہے وہ تمہارے دوست سے مل رہا ہو یا تمہارے بھائی سے مل رہا ہو، باطل باطل ہوتا ہے۔ باطل کو جو ٹھکرا دے، حق کو جو اپنا دے، وہی صحیح معنوں میں ایک مسلمان ہوتا ہے جس کا تعلق حق سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ حق کو اس لیے بھی نہ چھوڑ دو کہ تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، حق کو اس لیے بھی نہ چھوڑ دو کہ تمہارے خیالات سے ملتا جھولتا نہیں ہے، حق کو اس لیے بھی نہ چھوڑ دو کہ اس میں تمہیں نقصان نظر آتا ہے، اس میں تمہارا کوئی ظاہری فائدہ نظر نہیں آتا۔ یاد رکھو کہ اگر تمہیں نقصان بھی پہنچ رہا ہو تو حق کو اپنا لو، بعد میں تمہیں پتا چل جائے گا کہ وہ نقصان نہیں تھا، وہ تو فائدہ ہی فائدہ تھا جس کو ہم نے نہیں سمجھا تھا۔ اب مولا کائنات کی اس قول، اس سے پہلے رسالت مآب کے قول کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو زبانی حد تک نہ رکھیں۔ خدا را ہم باتوں کو اچھی میٹھی میٹھی سنتے تو ضرور ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہت اچھی باتیں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جب آپ بولتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے واقعاً صحیح معنوں میں حق پر چلتے رہیں، لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں نا تو پھر دنیا ہمیں پکڑ لیتی ہے۔ کہ یہ حق والوں کی نشانی نہیں ہوتی کہ سنتے وقت تو احساس کرے لیکن اس کے بعد بالکل احساس ختم کر دیں، نہیں، ہمیں اس کو عمل کرنے کے لیے پک کرنا ہے، ہمیں اس کو سننے کے بعد عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی ہے۔ روز مرہ میں نے بتایا، کل بھی مثال دی، روز مرہ میں روزانہ کم سے کم، پوری توجہ سے سنیے گا، روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ ہمیں حق و باطل کے دہانے پہ اللہ رکھتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم 10 مرتبہ اللہ ہمیں رکھتا ہے کہ ہم کدھر جاتے ہیں، حق کی طرف جاتے ہیں یا باطل کی طرف جاتے ہیں، بیوی کو لے کر، بچوں کو لے کر، جاب کو لے کر، رشتہ داروں کو لے کر، معاشرے کو لے کر، سوسائٹی کو لے کر، روزی کو لے کر، بچوں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ روزانہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ جو جتنا متقی پرہیزگار سمجھنے والا ہوگا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ امتحان کی منزلیں ہوں گی۔ جو ان پڑھ ہوتا ہے اس سے امتحان نہیں لیا جاتا، پڑھے لکھوں کا امتحان لیا جاتا، سمجھداروں کا امتحان لیا جاتا۔ چل رہا ہے میرے ساتھ کے نہیں چل رہا ہے؟ جو آخر میں وہ بھی توجہ سے سنیں، یہ نہ ہو کہ جو آخر میں وہ آخر میں رہ جائے، نہیں، وہ سب میرے ساتھ چلتے رہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 10 مرتبہ، اسی لیے اللہ نے 10 مرتبہ مسلمان پر واجب کیا کہ 10 مرتبہ اپنی پروردگار کی بارگاہ میں یہ کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر امتحان حق و باطل کے درمیان ہمارا نہ لیا جاتا تو ہمیں دعا کے لیے نہ کہا جاتا، واجب کر دیا اللہ نے کم سے کم 10 مرتبہ۔ 17 رکعت نماز واجب ہے کہ نہیں ہے؟ کون مسلمان ہے جو 17 رکعت نماز پنجگانہ نماز کا منکر ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کے لیے خطرہ زیادہ ہے، اس کو پڑھنا ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر رکھ، سیدھے راستے پر قائم رکھ، سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ ترجمے مختلف ہوئے نا،
لیکن ضد ہے کچھ لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں نہیں ترجمہ اس کا ایسا نہیں ہے. کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. ملے ہی نہیں. نعرہ حیدری. میرے ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ پوری توجہ سے. ایک شخص بیچارہ عیسائی مسلمان ہوا، مسلمان ہو کر اپنے گاؤں لوٹا. وہاں اس کا جو پادری تھا اس نے بلایا، کیا خبر میں نے سنی ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہی حق ہے. کہا اچھا، تمہیں پتا ہے کہ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ مسلمان بینگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم کیا پڑھتے ہو؟ کہا کیا پڑھتا ہوں؟ سورہ حمد پڑھتا ہوں. اس میں کیا پڑھتے ہو؟ ذرا پڑھ کے سناؤ. اس نے پڑھ کے سنایا. معلوم ہوتا کہ کافی ٹریننگ لے کے گیا ہے. کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اہدنا الصراط المستقیم. کہ کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جو بتایا گیا ہے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما. کہ پاگل ہو گیا ہے تو کہتا ہے اسلام حق پر ہے، اسلام حق ہے. وہ روزانہ گڑ گڑا کر کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا. ابھی انہیں سیدھا راستہ ملا نہیں ہے. جب مل جائے گا تو ہماری طرح عیسائی ہو جائیں گے. ملا نہیں ہے اس لیے بار بار دعا کر رہے ہیں پروردگار سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستے کی ہدایت کر. تو دعا وہ بتا رہی ہے کہ وہ حق نہیں ہے. اچانک اس مغالطے میں وہ بھی آ گیا کہ اچھا عجیب بات ہے، میں نے کبھی اس پر غور بھی نہیں کیا تھا. لوٹ کر آیا اسی کے پاس جس نے مسلمان کیا تھا. بھئی تم نے مسلمان مجھے کر دیا، میں مسلمان بھی ہو گیا، لیکن کنفیوژن میرے ذہن کو کنفیوز کر دیا گیا. اہدنا الصراط المستقیم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما. تو اس کا مطلب سیدھا راستہ آپ کا نہیں ہے، اسلام سیدھا راستہ نہیں ہے. اللہ سے آپ مانگ رہے، مانگی کون سی چیز جاتی ہے جو نہ ہو. آپ پانی کب مانگتے ہیں؟ بھوک لگے تو کھانا مانگتے ہیں، پیاس لگے تو پانی مانگتے ہیں. اور جب کوئی پانی پی چکا ہو پھر پانی آپ آفر کریں گے تو کہے گا بھائی میں پی چکا ہوں، بھائی کسی اور کو دینا ہے نا. انکار کر دیں گے کہ نہیں؟ وہ لیں گے ہی نہیں. اب یہ روزانہ 10 مرتبہ مانگ رہا ہے، 10 مرتبہ مانگنا بتا رہا ہے کہ اسے ابھی سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ملی ہے. مل جاتی تو وہ یہ کبھی نہ کہتا پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت فرما. کیا ہے اس کا اور مفہوم؟ اس شبہ کو کیسے دور کیا جائے؟ تھے تو بڑے، جگہ کسی کی لے بھی لی، مسلک پر بھی آ گئے، لیکن جواب اتنا سا بھی دے نہ سکے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے. اگر تم مسلمان بننے کے بعد کافر ہو گئے تو تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیں گے، اس لیے کہ مرتد ہو جاؤ گے. تلوار سے ڈرا دھمکا کے اسے مسلمان باقی رکھنا چاہا. اس نے کہا میں اس اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو تلوار کے روب سے زبردستی ہم سے منوایا جائے. جواب مجھے دے دو، میں پھر سے مسلمان. کیا میں تو مسلمان ہوں، میں چاہتا ہوں باقی رہوں، لیکن یہ کنفیوژن ذہن میں آ گئی ہے. سلمان فارسی وہاں موجود تھے کہ کہاں تم آ گئے ہو بھائی؟ اسلام کو بھی سمجھنا ہو تو جو اصلی وارث ہیں ان کے پاس جاؤ.